آج کی اس ویڈیو کا موضوع زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں 82 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مسلمان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے غریبوں کے گھر آباد رہتے ہیں اور ان کے دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ فرشتے بھی ایسے مسلمان کے مال میں اضافے کی دعا کرتے ہیں جو زکوٰۃ دیتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، کبھی زلزلے یا سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے مال کی بربادی کے لیے فرشتے آسمان سے بد دعا دیتے ہیں اور بارش بھی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا جو ٹاپک زیر بحث ہوگا وہ ارکان اسلام کا ایک انتہائی اہم ٹاپک زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی اہمیت کچھ اس طرح ہے کہ قرآن مجید کے اندر نماز کے ساتھ کئی مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا، جس کے اندر آنے والی ویڈیو کے اندر مزید ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر زکوٰۃ کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے جس کے اوپر آپ لوگ کی رہنمائی کی جائے، تاکہ آپ لوگ یہ زکوٰۃ جو کہ سب سے اہم ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کے اوپر آپ لوگ کی تعلیمات زیادہ بہتر ہو سکیں۔ ناظرین کرام، اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بڑی زبردست شخصیت ہمارے ساتھ مختلف ویڈیوز کر چکے ہیں اور آپ لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مفتی شیخ محمد انس صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہمیشہ ہی ہم لے کر آتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ٹاپکس پر انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے ہر اعتبار سے۔ تو یقینی سی بات ہے، یہ بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ایک رکن ہے، تو آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لاسٹ تک دیکھیں اور جو اس میں احکام شرعیہ کی جو بھی تعلیمات آپ تک پہنچائیں، تو اس پر کوشش کریں کہ عمل خود بھی کریں اور اس کو عمل کرنے کی اس کو دوسروں کی بھی تلقین کریں۔ پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا، جس میں پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ سب سے بنیادی سوال کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بنیادی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس سے جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن بیان کیجیے گا ہمارے ویورز کو، اور زکوٰۃ کی اہمیت، جیسا کہ میں نے ابھی آپ بتایا اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ زکوٰۃ کا جو ورڈ ہے وہ نماز کے ساتھ استعمال ہوا، جس کے اندر قرآن میں بار بار یہ آیا کہ اے مسلمانوں نماز کی ادائیگی کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یقیناً اس کی اہمیت اس بات سے بھی عیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کو مزید آپ اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈیفائن کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اولاً تو سب سے پہلے ہمیشہ یہی میں کہا کرتا ہوں اور آج بھی یہی کہوں گا کہ بحمداللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم مختلف ٹاپکس پر اور ایسے ٹاپکس کے جو ایک اپنے اندر ایک حجت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو معاشرے میں جن کو سیکھنے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، ان پر جو ہے وہ کلام کرنے کی کوشش کریں، ریسرچ بیس۔ ہاں، تو ٹھیک اسی طرح جو ہے وہ ہم آج بھی اسی طرح کا ایک ٹاپک زکوٰۃ کے حوالے سے ہم لے کر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرمائی، اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں جو ہے متعدد آیات کو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور باقاعدہ زکوٰۃ کے مصرف کو ایک الگ سے جو ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اور اسی طرح جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی نماز کا ذکر ہوا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا، تو بہت سارے مقامات پہ خلاق کائنات جل وعلا نے نماز کا ذکر فرمایا، تو اسی کے متصل زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ جمع کرنے یا اس کا ذکر اس طرح سے جو ہے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امت کو جو ہے اس پر تنبیہ کی جا سکے کہ یہ کتنا اہم رکن ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے تمہید میں ایک بات حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اسلام جو ہے وہ 5 پلرز پہ کھڑا ہے،
تو ایک بہت دفعہ ہم یہ حدیث سنتے ہیں، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس پہ کلام کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن صرف اتنا میں بتاؤں گا کہ ایک جو بنیاد ہوتی ہے نا، بنیاد وہ پلرز پر بیس کرتی ہے. اگر پلرز میں سے کوئی ایک پلر بھی کم ہو جائے تو وہ اس عمارت یا تو وہ گر جاتی ہے یا تو پھر قریب با گرنے کے ہوتی ہے، مضبوطی نہیں اس کی رہتی، مضبوطی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے زکوٰۃ، اسلام کا ہر رکن جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی اپنی مقام پر ایک حیثیت اور ایک وقعت اور ایک مقام اور مرتبہ اور ایک فضیلت ہے. اب رہا آپ کا سوال کہ زکوٰۃ ہے کیا، مطلب زکوٰۃ کہتے کس ہیں؟ تو زکوٰۃ کی تعریف جو علماء نے بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ زکوٰۃ شریعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمان پر وہ حق ہے، مال کی صورت میں وہ حق ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے فقراء مسلمان پر رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ. یعنی زکوٰۃ ایک ایسا رکن ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اس پر، لیکن اس کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ ہے، بلا کسی غرض کے. تو یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے. جس طرح کی ہم کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں مال کی صورت میں، یا تو یہ پرٹیکولر آپ اس کی تعریف اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، لیکن اس کو جس کے ساتھ متصل کیا گیا ہے وہ ایک مسلمان فقیر شخص ہے کہ جس پر زکوٰۃ لینا جو ہے وہ لازم ہو یا فرض ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو. جیسا کہ جو ہے قرآن کریم میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو مصرف جو ہے آیا ذکر فرمایا کہ جس میں فقراء اور مساکین کے مصرف کو سب سے پہلے ذکر فرمایا. تو زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیسکلی حق ہے، اور متصل جو ہے وہ ایک فقیر یا متصل جو ہے وہ فقراء کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ ہے. تو اسی طرح پھر دوسرا جو اس کے ساتھ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے کیا ہے. تو دیکھیے زکوٰۃ کا اگر ہم ایک پوائنٹ آف ویو، مختلف شرعی پوائنٹ آف ویو بھی ایک اپنے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ متعدد مقامات پر جو ہے زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، فرمایا کہ اگر تم اپنے مالوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اس کو صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال کو جو ہے وہ ستھرا فرما دے گا، صاف فرما دے گا. تو زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو تم زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ بہت سے مقامات پر قرآن کریم نے زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان فرمایا، صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اگر تم دنیا و آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو. اچھا، زکوٰۃ کا جو اسٹرکچر ہمارے یہاں اسلام نے بنیاد بنائی، جو اسٹرکچر تھا، جو مائنڈ سیٹ تھا، جو بیسک وجہ تھی کہ زکوٰۃ کو اس لیے مشروع کیا گیا، کہ زکوٰۃ کو اس لیے جو ہے وہ جائز قرار دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں، یعنی ایک نظام عالم ہے، ایک نظام کائنات ہے، ایک تخلیق کائنات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک سے مختلف رکھا ہے، ہر اعتبار سے، شکل و صورت میں بھی، مال میں بھی، دولت میں بھی، طاقت میں بھی، ہر چیز میں جو ہے وہ ایک کو دوسرے سے مختلف رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں امیری لوگوں کو عطا فرمائی ہے وہاں غربت بھی عطا فرمائی ہے، وہاں فقراء بھی ہیں، وہاں مساکین بھی ہیں، جہاں غنی بھی ہیں. تو ایک مسلمان کو اس چیز کا احساس دلانا، ایک اخلاقیت کا پہلو یہ تھا کہ ایک مسلمان کی مدد کی جائے. اس کی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے مقام پر، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر ہم بات کریں تو ایک طویل وقت ہمارے لیے جو ہے وہ اس کے لیے درکار ہے. لیکن چونکہ زکوٰۃ پر بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے کہ جو بیسک زکوٰۃ کا مشروع کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی مدد کی جا سکے، اور جو ہمارے درمیان غربا ہیں، جو ہمارے درمیان جو کرائسس تھے، ان کو ختم کرنا مقصود تھا. تو یہ بیسک آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج ہر ایک شخص، ایک بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ جو بھوک سے جو ہے مر جاتے ہیں، اور بہت طرح طرح کے مسائل و رنج و آلام کا ان کو سامنا ہوتا ہے. تو اگر ہم زکوٰۃ ہی کے پہلو کو اپنا لیں تو یہ یقین کریں کہ آپ ہمارے معاشرے سے بہت ساری جو آپ کہیں کہ بے روزگاری ہے اور طرح طرح کے معاملات ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے یہ اس کا ماننا جو ہے لازم و ضروری ہے. اگر کوئی نہیں مانے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے، احناف اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ شخص جو ہے کافر ہو جائے گا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص واجب القتل ہے کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے. تو آج ہمارے یہاں لبرلزم، سیکولرزم بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی وضاحت کو، اس کی حقانیت کو ہمیں قرآن اور حدیث سے پڑھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر آپ یورپ کنٹریز کا اگر آپ وزٹ کریں تو وہاں پہ زکوٰۃ کا نام نہیں ہے،
لیکن جو آپ کہیں کہ کنٹریبیوشن کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو، یا پھر آپ کہیں کہ فنڈ کا نام دیا ہوا، اس نام پر وہ زکوٰۃ ہی کی بیس پر جس طرح وہ ورک کر رہے ہیں اپنے غربا میں، آپ اس کا پورا اسٹرکچر اس وقت موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن حقیقتاً وہ مشروع اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں کیا تھا، جس سے آج ہم بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے ہم بڑی دور نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہم پیچھے نظر آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر فرما دیا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. مفتی صاحب میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے یہ بتایا زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کی اہمیت بیان کری، بڑی زبردست طریقے سے آپ نے لوگوں کو بتایا. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا گناہ ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے کیا فضیلت اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح بیان کیا، اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیثیں ہمیں ملتی ہیں، بخاری کی، مسلم کی اور دیگر کتب سیاہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ فرض کیا، جیسا کہ میں نے ماقبل عرض کیا. ٹھیک، اور اسی کے مقام پر دیکھیں، ایک انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک نیچر ہوتا ہے کہ اس کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. مطلب کوئی کام اس کو کرنا ہوتا ہے، جیسے میں ہوں مثال، مجھے پتہ ہے مجھے پڑھائی کرنی ہے، لیکن اس پڑھائی کو کرنے کے لیے مجھے ایک موٹیویشن درکار ہوتی ہے، وہ چاہے میرے والدین کی صورت میں ہو، چاہے میرے بھائی کی صورت میں ہو، میری بہن کی صورت میں ہو، میرے دوست کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، مجھے موٹیویشن ملتی ہے تو میں اس چیز کو کرتا ہوں، یا اس چیز کو میں کر رہا ہوتا ہوں لیکن مجھے جب موٹیویشن ملتی ہے تو میں اس کو اور اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کو فرض کیا اور زکوٰۃ کو بتا دیا کہ تمہیں ادا کرنی ہے. اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنے مال پر ہے، لیکن مال ہے تو تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو رحمت ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زکوٰۃ دینے کی موٹیویشن کس طرح دی؟ وہ فضیلت کی صورت میں، کہ فرمایا ایک جگہ تو زکوٰۃ فرض ہے، تمہیں ادا کرنی ہے، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں، یہ تمہیں کیوں ادا کرنی ہے، تمہیں کیا ملے گا اس کو ادا کر کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، فرمایا، حضرت داؤد بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آیت زکوٰۃ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں زکوٰۃ کی فرضیت کا جو ہے حکم ارشاد فرمایا، جب وہ نازل ہوئی تو ہم جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اور فرمایا کہ جب آیت مبارکہ والذین یکزینون الذھب والفضہ، فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں میں شک و شبہ کا ایک عالم پیدا ہو گیا، ایک شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ مال جمع کرنا ہے یا خرچ کرنا ہے. مال جمع کر کے رکھنا ہے، کچھ کہتے کہ جمع کر کے رکھنا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دینا، کچھ کہتے کہ صرف جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دینا ہے. تو یہ کشمکش کا مسلمان شکار تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھتا ہوں کہ کیا معاجرہ ہے، کیا معاملہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، تو ہم لوگ کشمکش کا شکار ہیں کہ مال جو ہے وہ باقی رکھیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم اس آیت مبارکہ سے گھبراؤ نہیں، یہ آیت مبارکہ مصارف زکوٰۃ کے لیے، فرضیت زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ نازل کی ہے، اور اس کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ فقراء تک ان کا حق پہنچ جائے. اور جو شخص ایسا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا والذین یزکون للزکاۃ فاعلون، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا، زکوٰۃ خرچ کیا، وہ فلاح پانے والا ہے. تو جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ فلاح پانے والا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ہم اکثر یہ سنتے ہیں، خطابات میں بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کا جو ہے نا اثر نہیں ہوتا. وہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ایک چیز روٹین میں آ جاتی ہے نا، تو پھر اس کو سنتے تو پھر وہ مطلب کیفیات نہیں بنتی. اس کو آپ آسان لفظوں میں اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہمارے لیے معتبر ہو اور وہ ہمیں کہتے کہ بھائی فیوچر میں اس بندے کو کامیاب ہونا ہے، تو ہمارے پھولے نہیں سماتے. اگرچہ ہم انتہا کے نکمے ہوں، ہم نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس پر ہمیں فخر ہو یا پھر ہمارے گھر والوں کو یا ایکسپرٹ جن سے ہمارا تعلق ہے ان کو ہم پر فخر ہو نہ ہو، ایکسپرٹ کچھ بھی آپ کنڈیشن لے سکتے ہیں، تو وہ اگر ہمیں کہہ دے تو ہمارے پھولے نہیں سماتے اور ہماری کیفیات الگ ہو جاتی ہیں، اور ہم جو نہیں بھی کر سکتے اس کو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو وہ
کیا ہوتا ہے وہ موٹیویشن ہوتی ہے اس شخص کی یا اس شخص کی پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر ایک شخصیت رکھتا ہے یا پھر آپ کی نظر میں وہ شخصیت ہے. اگرچہ وہ شخصیت نہ ہو لیکن آپ کی نظر میں شخصیت ہے تو وہ بات آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے. تو تمام شخصیات میں سب سے بلند شخصیت میرے اور آپ کے آقا و مولا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے ہمیں تخلیق کیا, ہمارا خالق, وہ فرما رہا ہے کہ تم فلاح پانے والے ہو, وہ فلاح پانے والے. تو یقینی سی بات ہے کہ اگر آج معاشرے میں دیکھیں مختلف طرح کی پریشانیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ شاید زکوٰۃ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ہم ان کرائسس کا شکار ہیں. اور علماء نے حدیث کی روح سے اس بات کو بڑے واضح طور پر فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے نا وہ رکتا نہیں, کسی بھی نہ کسی طرح وہ نکل جاتا ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے نا وہ کسی بھی طرح انسان کے پاس سے چلا جاتا ہے اگرچہ اس کا شیپ چینج ہو جائے. ایک تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ادا کرو, ادا کر دے تو فضیلت بھی مل جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ادا نہیں کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح چلا جائے گا, چاہے وہ بیماری کی صورت میں چلا جائے, چاہے وہ حادثات کی صورت میں چلا جائے, لیکن اس مال کو جانا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. تو فضیلتیں بہت ساری ہیں, قرآن زکوٰۃ کی فضیلت کے ادا کرنے کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود ہے, اس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری جب میں اس موضوع کو جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس حدیث مبارکہ کو بالکل ڈسکس کرنا چاہیے. تو حدیث زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے کا سب سے بڑا ایک جو ہمارے یہاں ہے آج ہم دیکھتے ہیں بالخصوص ملک پاکستان اور بالخصوص کراچی میں بارشیں نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے بارش کو روک لیتا ہے. فرمایا کہ بارش کو روک لیتا ہے. فرمایا کہ اگر تم میں بارش ہو تو تم اس پر وہ نہیں کرنا کہ تمہارے لیے وہ بارش ہوئی ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں چوپایوں کا مطلب جانوروں کا اگر جو ہے خدشہ نہیں ہوتا نا, اگر ان کا خیال نہیں ہوتا تو ہم کبھی بھی بارش نہیں برساتے. اگر آج ہم اپنے معاشرے میں بالخصوص ہم شہر کراچی کو دیکھیں تو سال ہو جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی, اور کبھی بارش ہوتی بھی ہے تو مختلف طرح کی وبا ہمارے درمیان آ جاتی ہیں, جس طرح ابھی کرونا ہمارے درمیان موجود ہے. تو بہت ساری اس کی جو ہے نا وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے قوم سے زکوٰۃ کا جو ایک رجحان ہے وہ بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں پر ایک بات دوبارہ میں واضح طور پہ عرض کر دوں, اور وہ یہ کہ زکوٰۃ کا مال نکلنا ہی ہے, کسی بھی صورت میں وہ جائے گا ہی ہر حال میں. تو بہتر اور صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر اس کو جو ہے وہ صرف کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کیا جائے. اچھا, یہاں پر ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے, اس نے جو ہمیں مال عطا کیا وہ اس کا مال ہے, اس نے دیا ہے ہمیں. ضابطۂ کائنات ہے جو مالک ہوتا ہے نا اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے, اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میرے پاس 100 روپے ہیں اور جو میرا مالک ہے اس نے مجھے دیے ہیں, اس نے مجھے کہا کہ بھئی یہ 100 روپے انویسٹ کرو, انویسٹ کرنے کے بعد جو اس کا پروفٹ آتا ہے وہ جو ہے اس طرح سے کر لیں گے. تو نارملی ہماری یہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس نے پیسہ اگر آپ کے اوپر لگایا ہے تو 20% آپ کو ملے گا, 10% آپ کو ملے گا, باقی 80 یا 90% وہ شخص لے گا جو اس کا مالک ہے. لیکن ضابطۂ کائنات دیکھیں, رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ وہ مالک ہونے کے باوجود اس نے کتنا فرض کیا, 2.5%. مطلب یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور وہ بھی اگر ہم عطا نہیں کریں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مال کا 1/4 حصہ, مال کا جو ہے وہ 3/4 حصہ, 3 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ مالک تو وہ ہے نا. لیکن نہیں, فرمایا کہ 1/4 حصہ, 2.5 حصہ, مطلب 100 روپے میں سے 2.5 روپے خرچ کرنے کا جو ہے وہ حکم فرمایا, وہ زکوٰۃ. تو یہ ہمیں غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کیا تو بروز قیامت اس کا مال جو ہے وہ گنجے سانپ کی صورت میں اس پہ مسلط کر دیا جائے گا, اور مسلط کر اس کی گردن میں اس کو بذریعہ توق کا لفظ استعمال ہوا کہ توق مطلب ہار کی طرح جو ہے اس کی گلے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا, اور وہ ڈا کر اس کو اس قدر جو ہے وہ ڈسے گا کہ وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا, اور وہ سانپ اس شخص سے کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں کہ جس کو تم نے سنبھال کے رکھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
خرچ نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح کی متعدد آیات، متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی جو ہے وہ نقصانات کو، اس کی آپ کہیں کہ وبا کو، گناہ کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اور سب سے پہلے میں نے ماقبل بھی عرض کیا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی اس بات پر مصر ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے جس طرح کی باتیں بتائیں، اس کے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا شرائط ہوں گے، کوئی نہ کوئی اس کے حصول ہوں گے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ کس طرح کے مال پہ فرض آیا ہے، کہ اس کے لیے کوئی رقم دی جائے، یا کوئی سونے کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، یا کسی راشن کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے یقینی سی بات ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ اس نے جو بھی چیز کرنے کا حکم فرمایا تو اس کے پورے شرائط اور ضوابط بیان فرمائے، اور یہ اسلام کے مکمل ہونے، اسلام کے پورے ضابطۂ حیات ہونے کی یہ دلیل ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ چونکہ فرض کی گئی تھی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کے شرائط، اس کے ضوابط، اس کے اصول، اس کے تمام وضاحت نہ بیان کی جائے۔ بالکل اس کی جو ہے وہ شرائط کو بیان فرمایا کہ سب سے پہلی شرائط، اس کی ٹوٹل 10 شرائط ہیں کہ وہ شخص کے جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کے اینی ٹائم اس پر جو ہے یہ 10 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہو، وہ شخص کے جس پر زکوٰۃ فرض ہے یا جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص عاقل ہو، عاقل مطلب عقل رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ مجنون ہو، پاگل ہو، ٹھیک، تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص بالغ ہو، بچے پر، نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ جتنا ہی جو ہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ آزاد ہو، تو پہلے غلام سسٹم ہوا کرتا تھا، اب تو ہمارے درمیان سے ختم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت چونکہ یہ سسٹم تھا کہ غلام ایک دوسرے کے غلام ہوا کرتے تھے، تو آزاد ہونا جو ہے یہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط میں سے ایک شرط ہے۔ 5ویں شرط ہے کہ مال بقدر نصاب ہو اور اس کی ملک میں ہو۔ بقدر نصاب سے مطلب یہ ہے کہ اگر سونا ہے، چاندی ہے، تو سونا چاندی نصاب قرار دیا ہے زکوٰۃ کا کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یہ موجود ہو یا پھر اس کی رقم ہو، تو یہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک۔ تو اب مالی کے نصاب ہو اور وہ مال جو ہے اس کی ملک میں ہو، یعنی کہ اس کی ملک میں ہونا ایسا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس نے وہ مال جو ہے کسی نے غصب کیا ہوا اس کا مال، مثال کر کسی کو قرضہ دے دیا، وہ لے کر بھاگ گیا، ٹھیک، یا پھر کسی کے پاس رکھوایا ہوا ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، ٹھیک، یا پھر اور دیگر کنڈیشن کے مال اس کے قبضے میں نہیں ہے، یعنی قبضہ شرط ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قبضہ شرط ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ضمناً کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ اتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے، وہی اسی رقم، جیسے مثال کے طور پر اگر اس کے علاوہ اتنی رقم موجود ہے کہ جو زکوٰۃ کی نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ الگ ہے، لیکن وہ اس رقم کی بات ہو رہی ہے جو اس پر ابھی اس پر قبضہ اس کا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مال کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ بنتی رہنے کا مراد سے یہ ہے کہ جب تک اس پر قبضہ نہیں آئے گا، تو جب تک اس پر ادا فرض نہیں ہے، صحیح ہے نا، عطائے زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس پر زکوٰۃ ہے۔ سمجھ رہے میری بات کہ مالی کے نصاب ہو اور اس کے قبضے میں ہو، تو قبضے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر جیسی قبضہ آئے گا تو جتنا عرصہ وہ مالی کے نصاب رہا تھا اتنے عرصے کی اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ تو شرائط میں سے شرط یہ بھی ہے کہ مال ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ مال بقدر نصاب ہو اور اس کے پر جو ہے وہ قبضہ بھی ہو۔ اسی طرح 6ٹھی شرط یہ ہے کہ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس مال کا پورے طور پر جو ہے نا مالک ہو، ایسا نہ ہو کہ 10% آپ مالک ہیں، 10% یہ، 10% میں، 10% یہ، تو اس طرح سے نہ ہو، بلکہ پورا جو مالک ہے، پورا مال ہے اس کا خود یہ مالک ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ اسی طرح نصاب جو ہے وہ دین سے فارغ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ خود قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم آ چکی ہے، لوگوں کو قرضہ دینا اور وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو نصاب ہے، وہ جو مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اس کا دین سے فارغ ہونا، یعنی کسی کو اس کو دینا نہ ہو، قرضہ وغیرہ اس پر نہ ہو۔ اسی طرح 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے جو ہے وہ فارغ ہو،
حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو. حاجت اصلیہ مطلب یہ کہ انسان کا جو ضروریات زندگی ہے، جیسا کہ کپڑے ہو گئے روزمرہ کے پہننے کے، رہنے کی جگہ ہوگی، ایک گھر اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. اسی طرح موبائل اور جو بھی ضروریات زندگی ہیں کہ جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزر بسر کرنا، اس کے لیے تھوڑی پرابلم کا جو ہے وہ سامنا ہو، اس کے علاوہ تو وہ ضروریات اصلیہ کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام نصاب کے اندر شامل ہوں گی زکوٰۃ کی. علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو شادی کے کپڑے ہیں، ہمارے یہاں نارمل شادی کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگ نارملی نہیں پہنتے، تو وہ بھی زکوٰۃ کے مصرف میں استعمال ہوں گے، اس لیے کیونکہ وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں. لیکن اگر وہ کپڑے ایسے ہیں کہ ہم فارمل روٹینز میں پہنتے ہیں تو وہ حاجت اصلیہ کے اندر ہی شامل ہوں گے. اور اگر نارملی ہم نہیں پہنتے، جس طرح شادی وغیرہ کے کپڑے ہو گئے اور دیگر چیزیں، تو وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں گی اور وہ نصاب کے اندر جو ہے وہ شمار کی جائیں گی. گھر اگر آدھا خالی پڑا ہو تو حصے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حصے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جگہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ رقم پر ہے، رقم پر ہے، یا پھر وہ آگے نصاب آگے آ رہا ہے. آگے میں ذکر کرتا ہوں 3 چیزیں جو جن پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہے. تو گھر کی اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک گھر ہے، مثال کو 3 فلور بنے ہوئے، 3 فلور بنے ہوئے اور وہ سب سے ٹاپ پہ رہتے ہیں، 3 نیچے کے فلور خالی ہے، تو کیا تینوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور گھر ہو اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، کہ جس کی ملکیت جس کو بیچ سکتا ہو. اگر فلورنگ سسٹم ہے اس کو بیچ سکتا ہے اور وہ باقاعدہ اس کے پیپر جس طرح ہمارے یہاں آج ہو رہا ہے وہ سسٹم ہے، تو زکوٰۃ کی صورت بن سکتی ہے. لیکن نارملی جو ہمارے یہاں گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ نیچے کا خالی ہے، اوپر کا خالی نہیں ہے، اوپر رہ رہا ہے نیچے کا خالی ہے، وہ نیچے فروخت تو نہیں کر سکتا، یقینی سی بات ہے اس کا گھر ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی. بلکہ الگ سے جو ہے اس کے پاس گھر موجود ہو جو اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو. اسی طرح مال جو ہے وہ مال نامی ہو. مال نامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کہ جو بڑھنے والا ہو. ایسا مال نہ ہو جو کھوٹا ہو، جیسے مثال کے طور پر بند نوٹ ہو گئے، اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ٹھیک. اسی طرح اور دیگر کرنسیز کے جو پاکستان میں اویلیبل ہی نہ ہو، ٹھیک ہے. اسرائیل ہے، اسرائیل کی کرنسی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتے آپ. تو اسی طرح سے مال جو ہے وہ نامی ہونا ضروری ہے، اس کا بڑھنے والا ہونا ہو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ ڈیولپ ہوتا ہو اپنی شخصیت کے اندر، چاہے وہ روپے کی صورت میں ہو یا دیگر جو ہے وہ چیزوں کی صورت کے اندر ہو. تو مال کا نامی ہونا ضروری ہے، مال نامی ہونا ضروری ہے. اور 10ویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے، اس مال پر سال گزر جائے. یعنی ایسا ہے کہ زکوٰۃ فرض اسی وقت ہوگی کہ جب یہ تمام شرائط پائی جائیں اور ان تمام شرائط کے پائے جاتے ہوئے سال گزر جائے اس مال پر، تو ہی وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا اور وہ زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ حق، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا حق ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. سال گزرنا لازم ہے. اب وہ سال اسلامی بھی ہو سکتا ہے اور جو ہمارے ہاں جسے ہم عیسوی سال کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی سال جس کو شمار کرے گا وہ جو ہے وہ اس کو مان کر اسی اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو شرائط زکوٰۃ یہ ہیں، بیک وقت پائی جانا ضروری ہے. اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. پھر آپ کو سوال اسی کے ساتھ ایڈ تھا کہ کون سے مال ہیں کہ جن پر، کس طرح کا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو وہ 3 طرح کے مال ہیں. پہلا ہے سمن کہتے ہیں، یعنی سونا چاندی، کہ جو اصلاً مال ہے کہ سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یا پیسہ ہو گیا، پیسے کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اسی طرح دوسرا ہے مال تجارت، یعنی اصلاً یہ بھی سمن ہی ہوگا لیکن یہ مال تجارت جو ہے، تجارت کے لیے مال جو ہے وہ آپ کہیں کہ انویسٹ کیا ہوا ہو تو وہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. اسی طرح سائمہ کہتے ہیں جانور کو، وہ جانور کے جو انسان پالتا ہے خرید و فروخت کے لیے یا پھر چرانے کے لیے، خرید و فروخت کی نیت سے ہو یا پھر چرانے کے لیے جو ہے وہ پراپرٹی کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح گاؤں دیہات پر آپ جائیں تو وہاں پر ملتا ہے. تو یہ جو ہے 3 طرح کے مال جو ہیں، ان مالوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو اصلاً جو ہے ہمیں جو ہم دیکھیں وہ سونا اور چاندی، اصل کیا ہے؟ سمن ہے. ان دونوں کی جو اصل ہے، یہ جو 2 چیزیں بیان کی، سائمہ اور مال تجارت، اس کی بھی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ سمن ہے. تو سمن کی میں مقدار بتا چکا ہوں کہ اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم، 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر اس کی رقم، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا ان شرائط کے ساتھ جو کہ بیان ہے. بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ، لیکن ابھی آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا، اس کو میں نے کافی غور سے سنا تو میں نے کافی چیزیں اس سے سیکھی. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو کہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اور یقیناً ہو سکتا ہے کافی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، ان کے ذہن میں بھی کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوگا. وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ مال کے اوپر سال گزر جانا لازم ہے،
جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں زیادہ تر سیلری پیشہ لوگ، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ہمارے یہاں بزنس لوگ اس مقدار میں نہیں ہے جتنے لوگ سیلری پیشہ لوگ زیادہ ہمارے یہاں موجود ہیں، تو ان کے پاس جو رقم جمع ہوتی ہے وہ یعنی کہ ٹوٹ کے جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب جو اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں قسط وار جمع ہو سکتی ہے، تو اس طرح کی قسط وار جمع ہونے والی رقم کی زکوٰۃ کا موازنہ کس طرح کیا جائے، اس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور جوڑنا چاہوں گا، وہ یہ کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جس کو ہم ان کا موازنہ کریں کہ بھائی زکوٰۃ ان کو دیں، اکثر ہمیں دکھ جاتے ہیں لوگ ایسے جو مستحق ہمیں لگتے ہیں، لیکن ہم ان کس کو زکوٰۃ دیں، اس کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہی بتائیے گا۔ دیکھیے یہ بات تو بالکل یقینی سی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے ہاں کاروبار کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ وہ اسلام نے تلقین کی تھی کاروبار کرنے کی، لیکن وہ آج ہمارے جو حالات ہیں، خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو آپ کا سوال کہ قسط وار جو مال جمع ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی سیلری والی صورت، تو دیکھیے میں نے شرط میں یہ بات بڑی واضح طور پہ ذکر فرمائی تھی کہ اس مال پر سال گزر جائے۔ مطلب سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جب نصاب تک پہنچے گا تو پھر اس پر سال گزرے۔ شرائط ہم نے ذکر فرمائی تھی کہ وہ مال جو ہے وہ نصاب بقدر نصاب ہو اور حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قسط وار جو پیسے جمع ہو رہے ہیں وہ اس پر سال اسی وقت گزرے گا جب وہ نصاب تک پہنچ جائیں گے۔ نصاب تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ کم سے کم یا تو 7.5 تولہ سونے کی مقدار تک پہنچ جائیں یا اس کی رقم تک، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک وہ پہنچ جائیں۔ جب پہنچ جائیں گے، مثال کے تو سپوز کریں کہ اگر 40,000 روپے، سپوز ابھی مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی کرنٹ کیا ویلیو چل رہی ہے سونے کی، تو اس لیے میں نہیں بتا سکتا ایگزیکٹ، کیونکہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر سپوز کر لیں کہ آپ 40,000 روپے اس وقت جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی رقم ہے کہ مالک نصاب جو ہے شخص وہ 40,000 روپے جو ہے اس کے پاس ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو اب قسط وار مثال کے طور پر ہر مہینے وہ 5,000 جمع کر رہا ہے، تو اس پر جب وہ رقم 5 کر 40 تک پہنچے گی تو اب سال اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے 5,000 روپے جمع کرنے شروع کرے اس نیت سے کہ یہ زکوٰۃ کے لیے میں جمع کر رہا ہوں کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، میں زکوٰۃ ادا کروں، یا اس طرح کی اچھی نیت کے ساتھ ہو، کسی بھی نیت کے ساتھ کرے تو اس پر زکوٰۃ اس وقت تک فرض نہیں ہوگی جب تک وہ نصاب تک نہیں پہنچے۔ جب نصاب پر پہنچ گیا تو اس نصاب پر سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قسط وار کا یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ دیکھیں میں نے ماقبل عرض کیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ پورا ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے واضح طور پر قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بھی بیان فرما دی کہ تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے میں نے، تو یہ تمہیں خرچ کا کرنی ہے یہ بھی بتا دیا۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والعارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا کہ صدقات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے ہیں، اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں الفت ڈال دی مقصود ہو ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے ہیں، اور فرمایا کہ اور تاوان بھرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اور جو ہے وہ مسافر کہ جن پر خرچ کیا جائے، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام حکمت والا ہے، کمال و حکمت والا ہے۔ تو یہ میں نے محاوری ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ نہیں کیا کہ شاید کوئی کہے کہ غلط ترجمہ کر دیا، صرف سمجھانے کے لیے کہ جو ہے اس طرح سے ترجمہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر قرآن کریم میں جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا کہ سب سے پہلا مصرف یہ فقراء، کہ فقراء کو زکوٰۃ دی جائے۔ فقراء کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن پر جو ہے شریف فقیر ہوں اور ان کے حالات بہت عجیب ہوں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، تو اس کو آسان لفظوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو فقراء ان پر خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً حکم ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ مساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ مساکین کو ادا کرو۔ تو مساکین کی تعریف میں علماء نے فرمایا کہ مساکین فقراء سے تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں، کہ ان کے حالات بھی عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں، لیکن
وہ فقراء سے تھوڑے قدرے بہتر ہوتے ہیں. تو سیکنڈ آپشن جو ہے وہ فقراء پر اللہ تبارک مساکین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے ہاں دیگر جگہ پر جانے سے اگر ہم غور کریں ہماری سوسائٹی پر دیگر، جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں اور وہ مانگتے ہیں، میں نے اکثر میں نے جو دیکھا ہے کہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جس کو زکوٰۃ کا کوئی مستحق ہو، بلکہ بہت ساری اس طرح کے واقعات آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کے حصہ ہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ اس کو پروفیشن بنایا ہوا ہے. تو اس کا سب سے آسان فقراء اور مساکین کو پہچاننے کا، جاننے کا سب سے آسان طریقہ جو ہمیں بیان فرمایا علماء فرماتے ہیں، سب سے پہلے انسان اپنے خاندان میں دیکھے. بالکل صحیح بات، بالکل سب سے پہلے انسان اپنے خاندان میں دیکھے، اور خاندان میں جو ہے وہ زکوٰۃ کس کو دی جائے کس کو نہیں دینی چاہیے اس تمام ہم پر واضح ہوتا ہے. کسی بھی مطلب انفارمیشن کسی کی نکالنی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ خاندان میں انفارمیشن نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو خاندان میں سب سے پہلے دیکھا جائے، اگر خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر محلے میں دیکھا جائے، محلے میں گرد و نواح میں جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، پھر فرینڈس کی طرف آ جائے. اس طرح جتنے بھی ہمارا حلقہ احباب بنتا ہے اس میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص مل جائے گا کہ جس پر جو ہے وہ زکوٰۃ جس کو ہم ادا کر سکتے ہیں. اس طرح تیسرا مصرف فرمایا کہ زکوٰۃ جمع کرنے والا جو ہے وہ زکوٰۃ جمع کرنے والا اہلکار. مطلب یہ کہ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ جو ہے نا حکومت کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک شخص مقرر کر دیا جاتا تھا، ایک ٹیم مقرر کر دی جاتی تھی جو لوگوں سے زکوٰۃ لیتی تھی اور پھر اس کو فقراء تک پہنچاتی تھی. جس طرح آج ہمارے یہاں ویلفیئرز آپ لے سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ کے جو زکوٰۃ لیتے ہیں اور زکوٰۃ لینے کے بعد غرباء پر مساکین پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو آج ہم ان ویلفیئرز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. تیسرا مصرف، پھر چوتھا مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے دل میں جو ہے تالیف مقصود ہو. مطلب تالیف سے مراد یہ کہ وہ لوگ کے جو اسلام سے دور جا رہے ہوں، مطلب مرتد ہونے کے قریب ہوں، کہ ان کو مال دے کر جو ہے وہ اسلام کی طرف واپسی راغب کیا جائے. اسی طرح وہ کفار کہ جو اسلام کی طرف میلان رکھتے ہوں، اسلام کی طرف آنا چاہتے ہوں. اس طرح اگر آپ ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہو کہ سندھ میں ایک پورے قبیلے نے، جو پورا قبیلہ ہندو تھا، اس نے اسلام قبول کیا. تو وہ اسلام کی طرف راغب تھے لیکن اسلام کی طرف اس لیے نہیں تھے کیونکہ اسلام کی طرف اگر آ گئے تو ان کے قبیلے والے ان کو نکال دیں گے اور ان کے پاس کام اور کاج نہیں ہوگا. تو اسلام نے فرمایا کہ چوتھا مصرف یہ ہے کہ ایسے کفار کہ جو میلان اسلام رکھتے ہوں لیکن اسلام کی طرف نہیں آتے، تو ان کو زکوٰۃ کی صورت میں زکوٰۃ ادا کر اسلام کی طرف، اسلام کے دامن میں جو ہے وہ لے کر آیا جائے. اور اس کا طریقہ جو ہے اس طرح قرآن نے مصرف کی صورت میں بیان فرمایا. پھر پانچواں مصرف فرمایا کہ ایسا غلام کہ جو آزاد نہ کروا سکے اپنے آپ کو. پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ معجل کی صورت ہوتی تھی کہ کچھ مال ادا کر دیتا تھا، کچھ مال جو ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا تھا. تو اگر ایسا کوئی غلام ہے تو فرمایا کہ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کی گردن جو ہے اس کے آقا سے آزاد کروا لی جائے. پھر چھٹا مصرف فرمایا کہ قرض مقروض شخص کے اوپر، اگر ہم کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مقروض ہے، ہم اپنی زکوٰۃ اس شخص پر ادا کرتے ہیں، اس کا قرضہ اتار دیتے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. قرآن نے اس مصرف کو بیان فرمایا. پھر فرمایا فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کا ویسے یہاں پر جو مطلب ہے وہ ہے جہاد. جو قرآن میں فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد جہاد ہے، لیکن علماء نے چونکہ اب جہاد کا ماحول نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ اب نیک کاموں میں، جو جیسے مسجد کی تزئین و آرائش ہو گئی، اسی طرح اور دیگر جو نیک کام ہیں، مدارس ہو گئے، علوم دینیہ پڑھانے والے اساتذہ ہو گئے، ان کی تنخواہ وغیرہ یا ان کے اس طرح کے معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خالصتاً استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے فی سبیل اللہ کی صورت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اس طرح ابن سبیل کہتے ہیں وہ شخص کہ جو مسافر ہو اور وہ اپنے شہر اس لیے نہ جا سکے کہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں جا سکے، تو اس کو مال دے کر اس کے گھر تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، اس مسافر کو وہاں تک رسائی حاصل کروا دی جائے. تو یہ بھی جو ہے ایک مصرف کا زکوٰۃ کا مصرف ہے. تو یہ 8 مصرف قرآن نے بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرمائے. تو یہ مصرف میرا خیال سے معاشرے سے خالی نہیں ہے، ان میں سے کسی نہ کسی پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، چھٹا ہو، ساتواں ہو یا پھر 8واں ہو. تو قرآن نے جب ایک واضح طور پر مصرف ذکر فرما دیا تو دیگر جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان مصارف کو فوکس کریں اور اسی کی بیس پر جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے. بالکل، آپ نے جو بڑی زبردست طرح کی بات بتائی اس سے کافی چیزیں کلیئر ہوئیں، لیکن میں ایک کنڈیشن جو میں نے اپنے معاشرے میں دیکھی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اکثر لوگ زکوٰۃ جو ہے دے دیتے ہیں، اکثر ایسے ہاسپٹلس کو، ایسی چیریٹی اداروں کو جہاں پہ
جہاں پہ ہر طرح کا انسان آ رہا ہوتا ہے، اس کا تعلق مسلم سے بھی ہوتا ہے اور غیر مسلم سے بھی ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں، جو میں نے اپنی جو ریسرچ کری اس کے اندر ایک ہاسپٹل میں نے دیکھا جہاں پہ لوگ زکوٰۃ دے کے جایا کرتے تھے، اور اس ہاسپٹل کا کام یہ تھا کہ جن کے پاس اتنے اماؤنٹ نہیں ہو جو اس کا علاج افورڈ کر سکیں تو ان کے زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کرتے تھے. لیکن جب ہم نے وہاں انٹری کر کے دیکھا تو ہمیں پتہ ہی چلا غیر مسلموں کا بھی وہاں پہ علاج ہو رہا ہے. تو ہم نے دیکھا، جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ مسلمان ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے، تو کیا اس طرح کے معاملات بتائیے گا کہ یہ کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جس نے زکوٰۃ وہاں دی ہے؟ اس کے حوالے سے بتائیے گا. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچ پاتی. اب لاک ڈاؤن والا معاملہ چلا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ جن کے پاس جو صاحب حیثیت ہیں وہ میرا خیال ہے وہ اس طرح اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری سوزوکی بھر دی اور اس کے اندر سارا مال جو اس طرح لٹا رہے ہوتے ہیں جا کے کہ جیسے اس مال کی بھی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے اور جو مستحق ہوتا ہے اس تک بھی مال نہیں پہنچ پاتا. تو کیا اس مستحق انسان کا یہی کام ہے کہ اس کا جو پیسہ ہے، اس کے پاس اگر پیسہ ہے زکوٰۃ کا، تو وہ اس طرح زکوٰۃ کا پیسہ اڑا دے؟ اس کو ذرا ان لوگوں کو رہنمائی کیجیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ یہ جو فطور ہے ہمارے معاشرے کا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز آپ کے پاس اگر ہے تو صحیح مستحق تک پہنچے تو اس کا فائدہ ہے، لیکن یہ اس طرح کرنے سے تو آپ کا جتنا بھی جو انسان ہے، اگر آپ اس کو غیر مستحق تک آپ کی چیز جاری ہے تو جو مستحق لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان تک وہ چیز نہیں پہنچ پا رہی. اس کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے یہاں پر صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے آپ کا احمد بھائی کہ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ بڑی غیر احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صرف یہ زکوٰۃ ہی تک محدود نہیں ہے. اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، اسلام کی جب بات ہوتی ہے تو سارے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ دارالاسلام میں رہ رہے ہیں، ایسے وطن میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر اسلام جمہوریت ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب جس بیس پر اسلام جو ہے وہ جس کی بیس پر یہ اسلامی ملک جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا ہے. اور اس طرح تمام جو آپ ادھر ادھر گرد و نواح میں غور کریں تو ہر جگہ آپ کو اسلام ہی کی بات نظر آئے گی. تو ایسے ملک میں رہنے کے باوجود، ایسی جگہ رہنے کے باوجود لوگ اس طرح کے معاملات میں بڑا جو ہے نا وہ غیر احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بہت ساری ایگزامپلس بھی دی، تو دیکھیں اولاً تو جب زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں پایا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. یقینی سی بات ہے کہ جو قرآن نے 8 مصارف ذکر فرمائے کہ جب وہ ان مصرف میں زکوٰۃ نہیں ہوئی تو زکوٰۃ ان کی علاوہ میں زکوٰۃ ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ قرآن نے بیان فرما دیا. لیکن اس میں ایک علماء جو ہے وہ تطبیق پیدا کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہے کہ اس کو نہیں معلوم تھا، ادا کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا، تو بہتر اور افضل صورت یہ ہے کہ وہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ دوبارہ اسی نیت سے جس نیت سے اس کو خرچ کیا تھا وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کر دے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس طرح کے معاملات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرا ایک مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں نا، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی ریسرچ بتائی، تھوڑی سی ایک دفعہ ریسرچ کر لیں. انسان کی زندگی کی ایک دفعہ کی ریسرچ جو ہے، ایک دفعہ کا مشاہدہ جو ہے وہ ساری زندگی اس کو کام آتا ہے. تو جب بھی اسلام نے ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ ایک اہمیت کا حامل ہے، زکوٰۃ ایک اہمیت کی حیثیت رکھتی ہے، تو جب ظاہر سی بات ہے ہم اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہیں، اور پیسہ تو ویسے بھی ہماری جان ہے ہر اعتبار سے، آپ سمجھتے ہوں گے اس بات کو، تو ہم پیسہ کسی کو دے رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ رائے گا نہ جائے. تو مصرف کے علاوہ اگر خرچ ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن اس طرح کی جو غیر احتیاطی کے معاملات ہیں ان پر جو ہے احتیاط کی جائے، اور دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو، ان شرائط کو بیس کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں گلی کے کونے پہ ایک شخص تھا، وہ جو ہے وہ نشہ کر گھوم رہا تھا، میرا دل مطمئن تھا، میں نے دے دیا اس کو. تو ایسا نہیں ہے، ایسا مطمئن نہ ہو، بلکہ قرآن اور حدیث کی روح میں اگر آپ کا شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے. بالکل، بہت آپ نے زبردست بات کری. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جس طرح کہ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم پہ آگے گفتگو کی، جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں جس طرح آپ نے ان کو بیان کیا، یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آگے اتنی زبردست قسم کی ریسرچ کو شیئر کرتے ہیں. ہمارے ویورز کو آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، ہمیں بھی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ کے ساتھ مزید کام کرتے رہیں گے، کہ ہم اور آپ مل کے ہمارے پورے ناظرین کرام جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان تمام لوگوں کی رہنمائی کریں، تاکہ جو سلسلہ ہم علم بانٹنے کا لے کے چل رہے ہیں وہ ہم مزید چلاتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. امید کرتا ہوں مزید آپ ہمارے اسی طرح کے ٹاپکس میں آگے عوام سے گفتگو کر کے ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہماری اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بڑا ضروری ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کی، جو دین اسلام کو پھیلانے کا کام ہے، وہ ہم خود اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں۔ تو جیسا کہ ہم نے ایک یہ وسیلہ بنایا ہے اس ویڈیو کو کہ آپ کی رہنمائی کری، اسی طرح آپ لوگ بھی اس طرح کام کریں۔ ضروری نہیں کہ اسی ویڈیو کو شیئر کریں، آپ لوگ بھی اسی طرح لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو جو علم آپ کو ہے لوگوں کو بتائیں، کچھ علم لوگوں سے لیں۔ تو یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے، بیسیکلی سمجھانے کا مقصد یہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين